بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں پشاور میں اور سابق گورنر خیبر پختونخوا جمعیت علماء اسلام کے رہنما حاجی غلام علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب، ایک تو آپ چونکہ اب آزاد ہیں، گورنر نہیں ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کی یہ جو سرگرمیاں جاری ہیں، یہ تحریک جو شروع کی گئی ہے الیکشن کے بعد، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، مولانا صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ باریک بینی سے ہر چیز کا مشاہدہ بھی کرتی ہے اور دیکھتے بھی ہے۔ اس وقت آج بھی اس نے دیکھو کنونشن تھا تاجروں کا، لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو لوگ منتخب لوگ ہیں وہ باہر ہیں اور غیر منتخب اندر ہیں۔ تو میرا خیال اب موسم بھی اچھے ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو میرا خیال تاریخ مضبوط ہوگی۔ اچھا، موسم جیسے سرد ہوگا تو گرما گرمی بڑھے گی؟ بالکل، آپ دیکھو ہر طرف بڑھ رہی ہے اور پورے ملک میں بڑھ رہی ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھو ملک کے حکمرانوں کو، تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے۔ اس وقت ملک معاشی طور پر بالکل زمین بوس ہو رہا ہے۔ آپ تو سسٹم کے کافی اندر رہے ہیں، ایک تو مولانا صاحب کی باتیں ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے، صوبائی حکومت کے حوالے سے، آپ دونوں حکومتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت حکومت جن کو ملی ہے وہ بھی خوش بھی نہیں اور ناخوش بھی نہیں ہے، درمیان میں ہے۔ آپ محترم نواز شریف صاحب کو دیکھیں، یہ کہاں سے مجبور ہیں؟ یہ تو بس ان کو پتہ ہوگا، یعنی ان کو پتہ ہوگا کہ کہاں سے مجبور ہے، کیوں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ اداروں کا بھی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ پالیسی کبھی کسی کے خلاف ہوگی، کسی کی حمایت میں ہوگی، لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ ملک کی خوشحالی، ترقی، یکجہتی، بزنس کے پروموشن کے لیے جمہور کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ جمہور جو بھی فیصلہ کرے، دیکھو یہ کبھی کس کی حکومت ہوتی ہے، آج دیکھو یو کے میں کیا ہوا، کتنی اکثریتیں آئے، ادھر بھی کوئی آ جائے گا، کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا، لیکن جمہور کے فیصلے کو جب ہم مانیں گے نا تو اس ملک کو قوت اور طاقت ملے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ تمام سیاستدان، تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، بیٹھ کر ملک کو یہ جو موجودہ غیر یقینی صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے اگر سر ہم نہ جوڑیں تو خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو۔ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے یہاں پہ چونکہ جمعیت علماء اسلام کا تاجر کنونشن بھی ہوا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی کی صورتحال کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خیبر پختونخوا خصوصاً جنوبی ریجن میں، بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں، یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ نفرتوں سے ابھر رہی ہے۔ آپ نے اس کا حق مارا، میں نے اس کا حق، اس نے اس کا حق، اس سے نفرتیں بڑھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب جمہور کا فیصلہ ہوگا تو پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اس صوبے میں الیکشن تھا اور میرے بیٹے نے میئرشپ جیتی۔ حکومت کس کی تھی؟ پی ٹی آئی کی تھی۔ وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان تھے۔ تو جمہور کا فیصلہ تھا۔ آج اگر جمہور کا فیصلہ جس طرح بھی ہو، لیکن میرے خیال میں ملک کی خوشحالی، یکجہتی اور نفرتوں کو مٹانے کے لیے ہمیں اپنے سوچوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ موجودہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کو کیا مشورہ دیں گے، کیونکہ آپس میں وہ ملاقات تک نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا اس کو آئین اور قانون نے طاقت اور قوت دی ہے۔ میں خود گورنر رہا ہوں اور میں جب تک گورنر تھا تو محمود خان کے دور میں بھی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے مخالف جے یو آئی تھی، لیکن اس کے دور میں بھی صوبے کے مشکلات کے لیے میں برج بنا اور میں نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ یہ صوبائی حکومت یہ کر رہی ہے۔ میرا خیال میں وزیر اعلیٰ کو اس چیزوں سے ایک برادرانہ مشورہ ہے کہ وہ اس چیزوں سے نکل آئے، کیونکہ آئین اور قانون میں اس کے پاس، گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں، یعنی دو تین چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے لے لی۔ تو کیوں ہم ایسے میسج کنوے کرے پبلک کو کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ کے بھی
پروونس سے ٹسل ہے اور گورنر کا بھی ٹسل ہے. ہمیں چاہیے کہ گورنر ماشاءاللہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, ایم این اے بھی رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایک پارٹی کے سینئر رکن ہیں. ان کو چاہیے کہ ہم نے ادھر بہت سارے سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلایا اور کوشش کی کہ کبھی گورنر ہاؤس کے 17-18 مہینوں کا ریکارڈ دیکھ لے, اور یہ آئین کہتا ہے میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں, میں یہاں پر پارٹی کا اجلاس نہیں کر سکتا, میں پارٹی کا کنونشن نہیں کر سکتا, میں پارٹی کے کنونشنوں میں حصہ نہیں لے سکتا, لیکن یہ سارے وائلیشن وہ کر رہا ہے. تو میرا خیال یہ صوبے کے ساتھ اچھائی نہیں ہے. اور یہ جو کشیدگی ہے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے صوبائی حقوق کا جو مقدمہ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں, مقدمہ تو میرے خیال میں متاثر نہیں ہوگا, کیونکہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے, اور اس نے ایک بیان دے دیا اور اسلام آباد کا گورنر ہاؤس خالی کرا دیا. یہاں بھی کافی قدغنیں لگ گئی. تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کو بھی بڑا پن دکھانا چاہیے, لیکن سب سے بڑا پن آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے گورنر کا فرض بنتا ہے. میرے پاس ایک اختیار نہیں ہے, میں نے 3 فیصلے حکومت کے خلاف کیے, انہوں نے سمری بھیجی, میں نے واپس کی دلائل کے ساتھ, لیکن پریس کو میں نے بیان نہیں دیا کہ میں سیاسی سکورنگ کروں کہ بھائی میں جمعیت کا نمائندہ ہوں اور یہ کام تم غلط کر رہے ہو, اور پھر انہوں نے مانا بھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ ماحول کو بہتر بنانا ہوگا, اور اگر ہم ماحول بہتر نہیں بنائیں گے, میں ایک سمپل سا مثال دیتا ہوں. میں نے 17,000 سے زیادہ ڈگریاں دی ہیں, اور 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیوں میں میڈل دیے ہیں. سنگل اسٹوڈنٹ نہیں کھڑا ہوا کہ بھائی تم کسی جماعت کے نمائندے ہو, میں آپ سے ڈگری نہیں لیتا ہوں یا میڈل نہیں, بلکہ اس کی خوشی آپ کے سامنے ہے کہ وہ جب سنتے تھے مجھے تو ٹوپیاں پہن کر کے پھر ایک گھنٹہ پکچر نکالتے تھے. شاید یہ جا بھی نہ سکے اسٹوڈنٹ میں. اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کو لکھے کہ یہ چیزیں ہم نے بھی لکھے. دیکھو, ہم نے 3 ارب روپے کتنے چترال یونیورسٹی کے لیے لیے, کام بھی شروع لیے ہوگی, لیکن ایک فضا بنانی ہوتی ہے ایسے کہ یہ غلط ہے بالکل. اور اس کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح بھی یہ منتخب حکومت ہے, سیاسی طور پر ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کے خلاف ہو یا حمایتی ہو, لیکن گورنر کا منصب وہ صوبے کے لیے ایک بہت باوقار چیئر ہے. اور وہ حکومت, میں نے دیکھو حکومت کے لیے, صوبے کے لیے 3 دفعہ پرائم منسٹر کو بلایا آپ کے سامنے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ آئے, یہ کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر تھے یہ آئے, سب کو بٹھایا, تو یہ اپنا فرض پورا کیا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ شکر الحمدللہ صوبے کے عوام آپ فیصلہ کریں کہ کس طرح پذیرائی کرتا ہے یا اس طرح پھرتے. اور اگر آپ دیکھ لیں ان کی پارٹی کے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کا پیج دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں, میرا بھائی ہے, اور چیف منسٹر کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپس میں جوڑ پیدا کرو. توڑ پیدا کرنے کے لیے بہت مشکلات صوبے کو درپیش ہوں گی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.